اب کیا ناتخواں اس بات کو متعین کریں گے کہ حق پر کون ہے؟ تو لوگوں کے جلسے کروائے گا، تو ان پر نرم ہاتھ رکھ، پیسے کے لیے رکھ رہا ہے، دین کے لیے نہیں رکھ رہا۔ تو ایران کی دلالی کر کے سید بن گیا، اور حسن نے جو خلافت دے دی تو وہ سید نہیں۔ ہر القادری کے کہنے پر ہم حق بولنا نہیں چھوڑ سکتے۔ خدا کی لعنت ہو جھوٹے پر، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو حیدر کرنے سے کوئی گھبراتا نہیں ہے۔ اور نعت خوانوں کو ذرا جلسہ کسی کا رکھنے میں احتیاط کرنا چاہیے۔ آپ نعت خوانوں کو کسی کو سنی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا عقیدہ بچائیں، آپ اپنا عقیدہ بچائیں۔ اتنی بڑی بڑی فوٹو ان کے ساتھ لگانے کے بعد امیدیں نہ رکھیں۔ آپ فرق ہو چکا ہے، لائن کھنچ چکی ہے، جو ہے آپ کی لائن کھنچ چکی ہے۔ ساتھ چلنا ہے تو ایک طرف ہونا پڑے گا، ساتھ چلنا ہے ایک طرف ہونا پڑے گا۔ اب کیا نعت خواں اس بات کو متعین کریں گے کہ حق پر کون ہے؟ تو لوگوں کے جلسے کروائے گا، ساری امت کو جلا کے سڑا دیا ہے، تو ان پر نرم ہاتھ رکھ، پیسے کے لیے رکھ رہا ہے، دین کے لیے نہیں رکھ رہا۔ دین کے لیے رکھ رہا ہوتا تو یہاں پر کیا کمی ہے؟ آستانے پر اہل سنت نکھر کر یہی مسئلہ آتی ہے، لال داڑھی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو خدا نے فیضان امام ربانی کے غلاموں کو عطا فرمایا۔ غور کرنا چاہیے، ہمیں مجبور نہ کریں کہ شریعت ہم پر واجب کرے کچھ بات کرنے کے لیے، ہم سب شریعت کے محتاج ہیں۔ مولا علی کی تعریف ایسی نہ کرو پنڈی والو کہ خدا سے ملاؤ یا نبی سے ملاؤ۔ ان کی تعریف میں سچ اتنا ہے کہ رات بھر بندہ شہد چاٹتا رہے۔ یہ تم نے کیا مذہب بنایا ہے؟ اور اپنی طرف سے معاذ اللہ یہ کہنا کہ محمد ابو طالب میں ضم ہو گیا، یہ کون سی سرکار کے گھرانے کی تعریف ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ یہ کہنا جو سر جھکا کر سب دے دے وہ سید نہیں، تو ایران کی دلالی کر کے سید بن گیا، اور حسن نے جو خلافت دے دی تو وہ سید نہیں۔ ایک طرف سے سب سے مطالبہ تمہارا سادات کی ادب کا ہے، اور دوسری طرف سے تمہاری بدماشی یہ ہے، کہتے جناب سید تو وہ سید ہوگا جس کا باپ بھی سید ہو اور ماں بھی سید ہو، اور اگر ماں سید نہ ہو تو وہ تو راجا ہے، نہ اس میں شرافت ہے نہ اس میں تقویٰ ہے۔ مجھے بتاؤ، سیدوں کے لیے بات کرنے والا اگر عبد القادر شاہ سید ہو، اس کو کچھ نہ کہا جائے اور امام احمد رضا کا گریبان پکڑا جائے؟ موسیٰ کاظم، سرکار موسیٰ کاظم کی امی جان سید نہیں تھی، یہ گالی ان پر گئی کہ نہیں گئی؟ ہمت ہے تو نکلنا، حیدر حیدر نعرہ لگاتا ہے، نام حیدر لینا ہے تو پھر دفاع بھی کرنا ہے۔ میں نے کہا گھر کا تمہارا بھیدی ہو، گندی گالی دے دے سادات کو تو تمہارے نزدیک وہ مفکر اسلام ہوتا ہے۔ اور منہجیوں شرم کرو، لال داڑھی والو شرم کرو۔ اگر محبت کرنی ہے علی کی اولاد کے ساتھ، خود تم گھٹیا جملے بولتے ہو، دوسرے سے ادب کا مطالبہ کرتے ہو۔ الحمدللہ جتنا چاہو امام احمد رضا کے لیے بکواس کرو، لیکن آج دنیا سیدوں کی تعظیم کرتی ہے نا، تو سیدوں کا ادب اس دنیا میں اپنے وقت میں جس نے منایا وہ احمد رضا تھا، اور خود کیا کہنے لگا، دو جہاں میں خادی میں آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے۔ بچوں ہم تمہیں بھی دیکھ لیں گے قیامت کے دن، جب احمد رضا کو علی سینے سے لگائے گا اور کہے گا یہ ہمارا وفادار تھا، اور تم نکموں کو کہے گا کہ تم نے نام میرا لے کر میرے یار ابو بکر پر چڑھائی کی، صحابہ پر چڑھائی کی۔ فیصلے آج دنیا میں بھی ہوں گے، قبر میں بھی ہوں گے۔ خدا را ایک طرف ہو جائیں، ہم کسی کی ذات پر طنز کے قائل نہیں ہیں۔ یہ مائک لے لیجئے تو نہیں بولیں گے، مائک ہوگا تو یہی بولیں گے، یہ نہیں بولیں گے تو امام ربانی کو منہ کیا دکھا؟ کس منہ سے سرہند جائیں گے، کس منہ سے علی پور شریف جائیں گے؟ کسی کی جرت ہے کہ سرکار نقش لاسانی کے سامنے کھڑا ہو؟ کس منہ سے مرید فخر لاسانی کے پاس جائے گا؟ کس منہ سے نقش لاسانی کے پاس جائے گا رضی اللہ عنہ اجمعین؟ سرکار شاہ لاسانی کے سامنے کس منہ سے حضرت رسول شریف حاضری ہوگی؟ اگر یہ دو نمبریاں رہی الیاذ باللہ، خدا ایمان پر پہلے مار دے ہمیں، لیکن اللہ ہمارے بزرگوں کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ کرے۔ بات یہاں میں ختم کر رہا ہوں، اور موقع محل پر لا کر حضرت حسن نے، امام حسن نے حضرت ابوبکر کی پوری خلافت دیکھی ہے، حضرت عمر کی پوری خلافت دیکھی ہے، عثمان غنی کی پوری خلافت دیکھی ہے۔ جاؤ تب جاؤ اور جل جاؤ اور گالیاں دو ہمیں، صلح کی ہے انہوں نے معاویہ سے رضی اللہ عنہ، اور سن لے بیعت کی ہے، یہ اہل سنت کا ماخذ ہے، بیعت کی ہے۔ طاہر القادری کے کہنے پر ہم حق بولنا نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں حق بولنا پڑے گا جو اہل سنت کے ماخذ کے اندر موجود ہے۔ اور یہ بیعت کی وجہ کیا بنی؟
انہوں نے ابو بکر کی شرافت والی خلافت دیکھی تھی. جس وقت ابو بکر صدیق سقیفہ بنی سعد کے اندر موجود تھے، امام حسن نے دیکھا یہ ابو بکر تھا جو کہتا تھا نہیں یہ تو ضرورتاً مجھے لایا گیا ہے ورنہ میری بیعت. سنو بات تقریر یہاں ختم ہو رہی ہے. حضرت عمر، اور یہ جو نقشہ بنایا جاتا ہے نا کہ سقیفہ بنی سعد میں سعدہ میں جناب صحابہ لڑ گئے تھے، توبہ استغفر. اور یہ زبدۃ التحقیق میں عبد القادر شاہ نے لکھا نا جناب کہ حضرت سعد بن عبادہ نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی. تم ساری قیامتیں ڈھا دو، ہم بولیں تو فتنے باز، تم ساری قوم کو آگ لگا کر برباد کر دو، وہ کچھ بھی نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے تو. پیر صاحب اس کی تقریر موجود ہے، اس نے کہا ابو بکر عمر غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے. خدا کی لعنت ہو جھوٹے پر. بخاری شریف کتاب المغازی کی پہلی حدیث ہے. جس وقت سب تتر بتر معاملہ ہو گیا اور رسول اللہ موجود تھے خاموشی سے، اس وقت ابو سفیان نے آواز لگائی کہاں ہے محمد رسول اللہ؟ تو حضرت عمر نے کہا اجازت دو میں بولتا ہوں. اس وقت ابو بکر و عمر رسول اللہ کے ساتھ تھے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس جھوٹ کو پوچھنے والا نہیں ہے. کہاں صدیق اکبر؟ کہاں تیری برطانیہ کی پھٹیچر امامت؟ کہاں رسول اللہ کی امامت؟ کہاں نوٹوں کو نچھاور کر کے بمبے خریدنے والے مکار تم؟ کہاں حضرت رسول اللہ کا مسلح؟ کہاں برطانیہ کی لیڈی کے آگے سر جھکا کر نیشنلٹی لینے والے پیرو؟ کہاں تم ہو اور کہاں صدیق اکبر کی امامت ہے؟ ادھر برطانیہ لیڈی کے آگے سر جھکاتا ہے تو تجھے ملتی ہے امامت، اور نیشنلٹی اور گوروں کے آگے سر جھکانے والا کیا جانے کہ ابو بکر کے پیچھے جس نے نماز پڑھی اس مصلی والے ابو بکر کی عزت کیا تھی. اگر بڑوں کی عزت نہیں تو پھر ہر ایک کی نقاب کشائی کی جائے گی. اور ظاہر سی بات ہے کہ کم قدرہ کبھی قدر والوں کو جان نہیں سکتا. توجہ ہے آپ کی؟ اللہ اکبر. وہ ابو بکر جس کے بارے میں رسول اللہ کہیں کہ میں نے اللہ سے بار بار کہا لیکن اللہ اور اس کے فرشتے میری امت کی امامت کے لیے ابو بکر کے علاوہ کسی پر راضی نہیں ہوتے ہیں. یہ لاج رکھی تم نے رسول اللہ کے قول کی؟ یہ لاج رکھی تم نے رسول اللہ کے قول کی؟ یہ عزت ہے تمہارے نزدیک رسول اللہ کی؟ بیٹے رسول کے بنتے ہو، بات یہ کرتے ہو، یہ قدر ہے تمہارے نزدیک؟ گالیاں نہیں، ہمیں گولیاں بھی مارو لیکن پھر بھی ہم ان کے گیت گائیں گے اور کہیں گے یہ بات کہ ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام. معذرت چاہتا ہوں وقت زیادہ ہوا، بات کو یہاں ختم کرنا ہو نہیں پتا، بس پیر صاحب کے جوتوں کے صدقے اور ان کے اکابر کے صدقے اللہ ہمیں ایمان پر مارے. نہیں پتا ہماری آخری سانس کب اکھڑ جائے، کتنے دن ہمارے رہ جائے. میرے دوستو بزرگوں، غور کرنا ایک بات پر. حضرت ابو بکر صدیق جس وقت پہنچے کتنے جھوٹے الزام صحابہ پر لگائے گئے اور اپنے لگا رہے. سنی ہے جی، سنی لگا رہے. ابو بکر بھاگ گیا تو لفظ بول رہا ہے معاذ اللہ، ابو بکر بھاگ گیا تھا. العیاذ باللہ. یہ مولا علی کی محبت. اگر مولا علی آج زندہ ہوتے، یعنی زندہ بمراد موجود ہوتے، کسی میں جرت تھی ابو بکر کے لیے جملہ کہنا؟ لیکن بیٹا تیاری تو بھی کر، جتنا تو نسب کا سودا بیچ رہا بیچ لے. ہم دیکھتے ہیں کہ کرالی اگر تجھے قبول کر جائیں تو دیکھ لے، صدیق کی توہین کرنے کے بعد علی تجھے قبول کریں گے؟ کبھی کہنا وہ بڑی بڑی لمبی گردن والے موجود تھے. یہ حضرت عمر پر تبرہ. توجہ ہے؟ حضرت عمر پر تبرہ. اور تمہیں کیا صحابہ کو گالی دینے کے علاوہ اہل بیت کی تعریف نہیں آتی؟ ہمارے سامنے بیٹھ، جتنی رات بٹھائے گا بیٹھ، حوالوں کی تکرار نہیں ہوگی، قرآن و سنت سے پنجتن پاک کا ذکر کریں گے، کیونکہ ہماری رگوں میں یہ ہے کہ یہی چیز ہماری رگوں میں ہے کہ بیدم یہی تو پانچ ہیں. مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. اب پیر گالی دیتے ہیں حضرت معاویہ کو باقاعدہ. معاذ اللہ، بیٹا امام حسن حسین کا بنتا ہے، او انہوں نے صلح کی ہے، اوے بیعت کی ہے، داتا صاحب کو پڑھ، غوث پاک کو پڑھ، کی ہے. وہ گالی تیری کس پر جا رہی ہے؟
किस पर जा रही है? सुन्नियों का तो मंशूर यह है, हसन ने जिससे दोस्ती की, हसन ने जिसकी बैत की, हसन ने जिससे सुलह की, सुन्नी उसके अदब में पलखे झुकाएगा, और हुसैन ने जिसके लिए तलवार खींची उस यजीद को पांव के नीचे लाएगा। यह सुन्नियत का मंशूर है और यह बैलेंस है अल्हम्दुलिल्लाह मुजद्दिदियों का और कादरियों का। बात एक हवाले पर खत्म हो रही है। यह खिलाफत लोग समझते हैं जैसे शहबाज शरीफ साहब या जरदारी हुकूमत ले रहा है, यह ऐसी खिलाफत थी। रसूलुल्लाह की जिम्मेदारी उठाना कोई आसान काम था? ये पीर साहब हुजूर से पूछिए कि फख्र लासानी के मजार में जाने के बाद इस गद्दी पे बैठना आसान था? जो रसूलुल्लाह की गद्दी संभालना, अबू बकर सिद्दीक सिर्फ इसलिए गए थे कि शरई अक़दार तब्दील हो रही थी, अंसार इस तरफ आ रहे थे और हुजूर का मुतवातिर कौल था कि खलीफा कुरैशी होगा, तो हुजूर के कौल का झुटलाना लाजिम आ रहा था, इसलिए अबू बकर और उमर गए और वहां पर जाकर बात की। और उस वक्त हजरत उमर ने कहा अंसार से, क्या तुमने देखा नहीं रसूलुल्लाह ने अपने मर्ज हयात में अबू बकर को आगे किया, तुम में किसी की जुर्रत है जो अबू बकर के आगे आए? अंसार कहने लगे यार उमर ये बात तो हमें याद ही नहीं रही, नऊज़ु बिल्लाह अन नतक़द्दम अबा बकर, अल्लाह की पनाह, तौबा तौबा तौबा, हम कभी अबू बकर के आगे हो जाए। अगर ये फड्डा होता तो कई दिन तक चलता, उसी दिन 10 मिनट के अंदर सबने बैत कर ली। उन्होंने कहा यार माफ करना, हमारे जहन में नहीं था, हम तो समझे कि जैसे रसूलुल्लाह ने भाई भाई बनाया अंसार मुहाजिर को, इसी तरह एक खलीफा मुहाजिर का होगा, एक अंसार का होगा, हमारे तो जहन में नहीं था। उमर अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे। सारे अंसार ने कान पकड़कर कहा, यानी तौबा की, नऊज़ु बिल्लाहि अन नतक़द्दम अबा बकर, हम अबू बकर के आगे हो जाए, ये कैसे हो सकता है? हजरत मौला ने भी, और बात यहां खत्म करता हूं, देखें हजरत अबू बकर जब मिंबर पर बैठे ना, तो आपने इनकिसारी के साथ कहा, फरमाइए बोझ मेरे कंधों को तोड़ता है। अल्लाह अकबर। तुम माल के हरीस, हाथ चुमवाने वालों, तावीज बेचने वालों, तुम्हें पता क्या है खिलाफत क्या थी? तुम तो मुरीद के ज़कात के पैसे नाखानों पर लुटाने वालों, तुम्हें क्या पता यार, तुम्हें क्या पता? कव्वालों पर अपनी तारीफें करवाकर झूठी तारीफों में मस्जिद मदरसे के नाम पर अपनी जायदाद बनाने वालों, तुम्हें क्या पता कि हजरत अबू बकर सिद्दीक का दर्द क्या था? एक गम वो जो रसूलुल्लाह मज़ार मुबारक में है, सारी उम्मत और फितने फसादात, मुनाफिकीन खड़े हो गए, मुनकिरीन ज़कात खड़े हो गए, 7 झूठे नबूवत का दावा करने वाले खड़े हो गए, तो वो केक काटने वाली खिलाफत थी, वो आग पर चलने वाली थी। लेकिन अबू बकर जब मिंबर पर बैठे, मैं तकरीर यहां खत्म करता हूं, मैं अली मौला का वास्ता देकर कहता हूं आपको, ये अली के शहजादे बैठे हैं, इनकी निस्बत से कहता हूं, खुदा की कसम मैं आपकी खिदमत में ये बात अर्ज करता हूं, सिद्दीक अकबर को देखना। सिद्दीक अकबर मिंबर पर बैठे हैं और हुजूर का एक गम दिल के ऊपर है, घर का बाप चला जाए तो बड़े भाई को बड़ा बना दे, वो कहता है मुझे मार डालो लेकिन बड़ा ना बनाओ। एक तो मेरे दिल पर वो गम कि मैं बाप का सदमा कैसे संभालूं, मैं जो लोग मेरे बाप को इतने एतमाद से देखते थे, मैं ऐसा मियारी कैसे बन जाऊं कि उस एतमाद से लोग मुझे देखें? क्या मैं अपने बाप के मनसब को डिलीवर कर पाऊं? आम बच्चा अपनी जायदाद के लिए सोचता है, तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन है। 10 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत है, सामने कैसर और किसरा मुसलमानों को काटने के लिए खड़े हैं, अंदर फितने खड़े हो गए हैं, झूठे नबूवत के दावे वाले। बात इसको समझ लीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये मुस्तकिल एक बहस है जो सुन्नी को समझना पड़ेगी। और अली को देखना, अली वाला कौन है, और हैदर का नारा फिर हम लगाएंगे और तुम्हें बताएंगे कि हैदर का नारा ईरान में नहीं लगता है, हैदर का नारा सुन्नी मरकज में लगता है, सुन्नी होकर लगता है। गौर करना, हजरत अबू बकर बैठे हैं और इस गम में कहते हैं मेरी खिलाफत पर जुमले सुनना, उस अजीम बंदे के जुमले सुनना जिनको कुरान ने सबसे बड़ा परहेज, जिसको अल्लाह सबसे बड़ा परहेजगार कहे यार, जिसको अल्लाह सबसे बड़ा परहेजगार कहे हैं, जिसको पीर साहब कह दें ये परहेजगार है, तो हर बंदा उसको देखता है यार वो कैसा है। जिसको अल्लाह कहे वो सय्यदुल अत्का, है अबू बकर तेरी शराफत कितनी आला है, बोलो ना सुभान अल्लाह। ए अबू बकर तेरा ज़ौक़ कितना आला है, तेरी बुजुर्गी कितनी आला है, तेरी बुजुर्गी का नारा रब की तरफ से लगाया जा रहा है, सय्यदुल अत्का, हम जहन्नम से कोसों दूर रखेंगे उसको जो हमारे बंदों में सबसे बड़ा परहेजगार है, हमारे महबूब के मुरीदों में सबसे बड़ा परहेजगार है। अबू बकर क्या कहते हैं? कहते हैं देखो भाई, जो मेरी खिलाफत से
جو میری خلافت سے پسند نہیں کرتا وہ اس محفل سے اٹھ جائے اور مجھے آزاد کر دے. مجھے تمہارا تو کوئی ہاتھ نہ چومے. جیسے 10 مرید آتے ہیں نا تو 9 نے سنا، ایک نے نہیں چوما تو یہ ترچھی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. میں نے کہا اتنا تو تمہارا نفس موٹا ہے. وہ ابو بکر صدیق دیکھو جس کے لیے ترانے قرآن میں آئے ہیں، اور وہ جملہ کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں میری خلافت بیعت لوگوں نے کی، مسئلہ یہ تھا کہ شریعت کا رنگ نہ بدلا جائے اور مجھے متعین کیا ہے، لیکن میں کسی پر جبر نہیں کرتا. کسی کو میری خلافت سے اگر کوئی ندامت ہے وہ اٹھ جائے. یہ کہنا تھا کہ مولا شیر خدا اٹھے. حدیث میں آتا ہے تلوار کھینچی آپ نے اور ایسا پاؤں رکھا آپ نے، ایک ایسا اوپر ایک ایسا، ایک پاؤں ابو بکر کے منبر پر رکھا اور ایک زمین پر رکھا. فرمایا سنو ابو بکر، یہ گمان بھی نہیں کرنا ردینا لدنیانا من رضی رسول اللہ لدیننا. تو ایسا نہیں بیٹھا، تجھے رسول اللہ نے دین میں ہمارا پیشوا بنایا ہے، اس لیے علی نے تجھے منبر پر بٹھایا. او پنڈی والوں، یہ جلن لے کر مرو گے. علی کہہ رہا ہے ایک قدم آپ نے کرسی کے اوپر رکھا منبر پر. حدیث دکھانے کا ذمہ دار میں ہوں، یہ کوئی ڈرامہ نہیں کیا میں نے، کوئی ایکٹنگ نہیں کی. مولا علی نے ایک قدم اوپر منبر پر رکھا اور حدیث میں آتا ہے ایک نیچے تھا. تلوار آپ نے کھینچی ہوئی تھی کہ مجال ہے جو بیعت نہ، مجال ہے جو بیعت نہ کرے. یہاں بیٹے بن کر ان کی خلافت کے خلاف کتاب لکھ رہے ہیں، ان کی افضلیت کے خلاف کتاب لکھ رہے ہیں. اور مولا کیا جملہ کہہ رہا ہے؟ ایک پاؤں منبر پر رکھا ہے. منظر کیسا ہوگا؟ اللہ ہے، یعنی مسجد کی دیواریں کانپ رہی ہوں گی. وہی علی جو خیبر میں قلعہ اکھاڑتا ہے نا، آج اسی جلال سے وہ جل گیا. جیسے وہ یہودیوں کو نپٹاتا تھا نا، اب قیامت تک یہود اور رافضیوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ ایک قدم منبر پر رکھا اور حدیث میں آتا ہے ایک قدم مسجد کے کنکروں پر تھا اور تلوار کھینچ کر فرمایا ابو بکر یہ جملہ نہیں کہنا کہ ہم تیری خلافت سے نادم یا شرمندہ ہیں. فرما ردینا لدنیانا من رضی رسول اللہ لدیننا. حضور نے اپنی حیات میں تجھے مسلح دے کر ہمارے دین کا امام بنایا. ہم بھی تو دیکھیں کہ کون تیری خلافت کا انکار کرتا ہے. اب لگاؤ نعرہ حیدری، اب بولو حیدر 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 حیدر. خدا کے واسطے اپنے عقیدے کو پڑھو سنیو. سرکار امام ربانی کے مکتوبات ہر بندہ دن میں ایک مکتوب شریف تو پڑھے. پیر صاحب قبلہ نے مریدوں کو دیے بھی ہیں، اس کے اردو تراجم بھی موجود ہیں. ایک مکتوب کم سے کم روزانہ ایک مرید پڑھے. فتنے کا دور ہے، دجالیت کا دور ہے، لمبی تقریر کا شوق نہیں، دجالیت کا دور ہے، ہوس کا دور ہے. نئے نئے جوکروں کے پیچھے نہ بھاگو. جو خدا کے محبوب بندے ہیں کشف المحجوب پڑھو، غنیت الطالبین پڑھو، امام احمد رضا کی اعتقاد الاحباب پڑھو، حضرت امام ربانی قیوم زمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مکتوبات شریف پڑھو. اور کچھ تمہیں نہ ملے تو انوار لاسانی پڑھو جو دربار مبارکہ سے نکلتا ہے. اور بالخصوص جو حضور پیر صاحب نے چند سال پہلے سرکار نقش لاسانی رحمہ اللہ کے ملفوظات کا مجموعہ جمع کر کے شائع کیا، وہ نیٹ پر موجود ہے، اسے ڈاؤن لوڈ کرو اور پڑھو کہ جنت کے وارث حسن و حسین کے بیٹے سیدنا علی حسین شاہ صاحب نقش لاسانی رحمہ اللہ، وہ جنت بانٹنے والا پیر، وہ جنتیوں کا عقیدہ کیا لکھتا ہے. کیا بات رضا اس چمن ستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول.